یاد رکھیے ساتھیوں، جو صحیح روایت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح عمل ہے، اسی کو اپنائیے، اسی میں آپ کے لیے فائدہ ہے، اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہے۔ اور جو عمل آپ کا نہیں تھا اسے اب مت اپنائیے، چاہے اس کے کہنے والے اور کرنے والے کتنی بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ کثرت سے یا لوگوں کی زیادتی سے حق اور باطل کی پہچان نہیں ہوتی سر۔ حق اور باطل کی پہچان دلیل سے ہوتی، کتاب و سنت سے ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوتی، صحابہ کرام کے عمل سے ہوتی ہے۔ حق اور باطل کی پہچان کثرت سے نہیں ہوتی، اس لحاظ سے نہیں کہ اس پر عمل کرنے والے ایک بڑی تعداد میں، شب برات کے منانے والے بہت بڑی تعداد میں، سوشل میڈیا پہ اس کا خوب شو ہوتا ہے، اس لحاظ سے اس کو حق اور باطل نہیں کہہ سکتے یا اسے صحیح نہیں ڈال سکتے۔ اسے صحیح یا غلط کہنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ آپ کے پاس دلیل نہ ہو اس وقت تک کسی بھی عمل کو صحیح اور غلط نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ دین ہے ساتھیو، کوئی مذاق نہیں ہے، کیونکہ اسی دین کی بنیاد پر قیامت کے دن آپ سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے حساب و کتاب لے گا۔ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ اگر اللہ آپ سے پوچھ لے کہ اس رات کو تم نے کیوں خاص کیا عبادت کی، تمہارے نبی نے اس رات کو خاص نہیں کیا تھا، کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کے دن کو 15ویں شعبان، اگر اللہ آپ سے پوچھ لے کہ تم نے خاص طور پر اس دن کو اتنی اہمیت کیوں دی جبکہ تمہارے نبی نے نہیں دیا تھا؟ نبی نے تو پورا شعبان کی، پورے شعبان کی فضیلت بیان کی، تو کیا جواب دیں گے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کیونکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا آپ کے ایک ایک عمل کے بارے میں۔ وہ عمل جو دین سے تعلق رکھتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ آپ سے پوچھے گا، اور وہ عمل جو دین سے تعلق نہیں رکھتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ آپ سے پوچھے گا۔ جواب آپ کو دینا ہے۔ آپ کی طرف سے جواب دینے کے لیے یہ مولوی حضرات نہیں آئیں گے، یہ سوشل میڈیا پر اعلان کرنے والے اور شب برات کی فضیلت بیان کرنے والے یہ مولوی نہیں آئیں گے قیامت کے دن آپ کی طرف سے جواب دینے کے لیے۔ آپ کو خود جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ساتھیو، دین وہی ہے جو کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں، جو صحابہ کرام کی سیرت میں